کرو۔ ہمارے ایک دوست ہے، اللہ ان کے حالات بہتر فرمائے، وہ کہتے کہ میں برڈن زیادہ ہے، دیگر بھائیوں کے اخراجات بھی میرے کندھوں پر ہیں، تو میں جو ہے وہ رات لیٹ آتا ہوں تو صبح جلدی دوڑ لگانی پڑ جاتی۔ تو کہتے ایک دن میں صبح نکلنے لگا تو میرے والد صاحب نے مجھے روک لیا اور کہا یہاں بیٹھ جاؤ۔ کہتے میں پاس بیٹھ گیا تو میں نے کہا کوئی شاید اہم بات کرنی ہے، کوئی گھر کے بارے میں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ تو کہتے میں پاس بیٹھا تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا تم ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہو اور ہمیں پتہ ہے تمہارے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور تم جو دودھ اور فروٹ کا بندوبست کرتے ہو تو بہو ہمیں سب کچھ کھلاتی ہے، لیکن بیٹا ہمارا جی کرتا ہے کبھی کبھی تم بھی ہمارے پاس بیٹھا کرو اور اپنے ہاتھوں سے فروٹ کاٹ کر ہمیں بھی دیا کرو، ہماری آرزو ہے کہ ہم تمہارے ساتھ بھی بیٹھ کر کھایا کریں۔ کتنے چاہ سے فون کرتے ہو دوستوں کو کہ آج آؤ، آج باہر بیٹھ کر کھانا کھانے کو جی کر رہا ہے۔ یار کبھی فون کر کے یہ بھی کہا ہے ماں آج نہ کھانا، آج میں بھی آؤں گا تو پھر کٹھے بیٹھ کر کھائیں گے۔ ہم دوستوں کو تو روک لیتے ہیں، ان کے لیے 2 گھنٹے کی بھوک برداشت کر لیتے ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، پھر دیکھنا تمہیں کتنی رحمتیں نصیب ہوتی۔ اپنی زندگی ایسی خوبصورت بنا لو، تمہیں کہنا نہ پڑے کہ ماں میرے لیے دعا کرو، تمہاری زندگی کا حسن ایسا ہو، تمہاری محبتوں کی اماجگاہ ہے تمہاری ماں، اور تمہاری محبتوں کا مرکز ہونی چاہیے تمہارے ماں باپ۔ سب سے پہلی پرائیورٹی میں ان کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک۔ جب کوئی چیزیں خریدنے لگو، اب یہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں تو سردیوں کی چیزیں سب سے پہلے ان کے لیے خریدو۔ یہ آج کل ہمارے نوجوان کچھ جو ہے وہ معیشت میں پریشان ہوتے ہیں، تو میں تمہیں یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے اپنی آمدن کے اندر اپنے ماں باپ کا حصہ مختص کرو۔ تمہیں نہیں پتا یار، تم چھوٹے تھے، تمہارا باپ 3 دن مزدوریاں کر کے جب عید کے دن قریب آتے تھے تو وہ ٹھیکیدار کو کہتا تھا کہ میرے سے اوور ٹائم لگا لو، میرے کوئی دن بڑھا لو، عید قریب ہے، میں نے اپنے بیٹے کے 3 دن کے کپڑے بنانے۔ اور وہ رات گیز جب لے کر آیا تو اس نے کہا کہ اٹھاؤ نا میرے چاند کو، میں ان کو کپڑے پہنانے ہیں۔ تو ماں نے کہا کہ چلو صبح اٹھے گا، صبح عید کے بعد پہنے گا۔ تو اس نے کہا نہیں ابھی اٹھاؤ نا، میرا جی کرتا ہے میں ابھی دیکھوں یہ کیسا لگتا ہے۔ یار جو بوڑھا باپ مزدوریاں کر کر کے ہمارے 3 دن کے کپڑے عید کے پورے کرتا رہا، آج وہ 2 کپڑوں کا بھی محتاج ہے۔ پہلی پرائیورٹی میں جب تنخواہ ملے، جب آمدن ہو شروع، اپنے ماں باپ کی ضروریات پہ خرچ کرو، ان کے اچھے کپڑوں کا بندوبست کرو، ان کی اچھی خوراک کا بندوبست کرو، ان کی دوائی اور ان کے ادویات کا خیال رکھو، اور اپنی دولت کو اپنے ماں باپ کے اوپر قربان کر دو۔ یہ وہ وظیفہ ہے برکت کا، یقین جانیے کہ جو ان راہوں پہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنی برکت دیتا ہے، اتنی برکت دیتا ہے۔ تم اس پر عملی طور پر کام کر کے دیکھو، ان کو کیا تڑپ ہوگی، ان کو کوئی طلب نہیں ہوتی، ان کو کوئی طلب نہیں ہوتی صاحب، یہ تم نے اپنے حصے میں ان کو دے کر اپنی آمدن میں برکت کا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہمارے رویے میں نرمی آ جائے، ہمارے لہجے میں ادب آ جائے، احترام آ جائے، ہم گھر جائیں تو ہاتھ چھوڑ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ جائیں، ہم باپ کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ ابا جی میں بھولا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، میں ساری گستاخیاں ساری غلطیاں قبول کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اور آج معافی مانگ لو، پتہ نہیں کل کا سویرا طلوع ہو یا کہ نہ ہو، آج ان کو راضی کر لو۔ وہ تو پہلے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے جو ہے وہ ہماری